اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے جس چیز کو ضروری سمجھا وہ کر دکھایا۔ فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایو پڑھی، جو جی میں آیا جس کو ہم نے ضروری سمجھا وہ کیا۔ قرآن حکیم کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا، اس لیے اس کا ترجمہ سیکھا ہی نہیں۔ کبھی سوچے نہیں کہ میرا اللہ نے یہ پیغام رسول اللہ کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، کیا کہا ہے، سمجھایا لوگوں نے، بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ کہیں آپ نے لوگوں کی بات مان لی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کی یہ کتاب ہے وہ کہتا ہے آسان ہے، ان کو کہتا ہے جن کی تخلیق اس نے کی، جس نے اس کے اندر صلاحیتیں بھری، وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، یہ آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مشکل۔ آئیے اس صدی کا معجزہ دیکھتے ہیں قرآن حکیم کیا دکھاتا ہے۔ آپ عربی مبین کو پڑھیں، انالیسس کرتے چلے جائیں، اور یہ اردو مبین میں منتقل ہوتا چلا جائے۔ بس کچھ علامتیں ہیں جو شروع میں لگی ہیں، کچھ علامتیں ہیں جو کلمے کے آخر پہ لگی ہیں۔ آپ ان علامتوں کو الگ کر دیں تو پیچھے آپ ہی کی زبان کا کلمہ رہ جائے گا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اردو تو آپ جانتے ہیں، تو آپ کی زبان عربی مبین سے اردو مبین میں، یہ ساری زبانیں میرے اللہ نے بنائی ہیں، ان کے اندر نیٹ ورک اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 98% کلمات آپ کی زبان کے بن جائیں گے۔ 1.5% کلمات ہوں گے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا ہے، جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ باقی تو صرف 0.5% یعنی آدھا فیصد کلمات رہ جاتے ہیں جس کے لیے استاد یا ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا لگتی کہیے یہ آسان ہے کہ مشکل؟ لوگ کہتے ہیں عربی پگھلائے چربی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت کیا؟ آئیے دیکھیے قرآن حکیم آسان ہوا ہے یا نہیں، آئیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا، اس قرآن حکیم کے ذریعے کیا تھا، لوگوں کی زندگی کے اندر یہ اتارا، تو عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحافہ کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق بن گیا۔ غلام ابن غلام لونڈی کا بچہ بلال بن رباح امام المتقین بن گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل بن گیا۔ حضور نے یہ انقلاب برپا کیا 3.5 براعظموں میں حکومت کی اسلام کے لوگوں نے۔ تو مجھے بتائیے کتنی سڑکیں بنوائی تھیں، کتنے پل بنوائے تھے رسول اللہ نے؟ یہ پل بنانے والے، یہ بڑا کام کرنے والے اس قرآن کے ذریعے پیدا کر دیے تھے۔ آئیے عمر بن خطاب ہی کا جملہ سنتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کانوں سے، یہ کہتے ہوئے دونوں انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھی، ان کانوں سے سنا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے اور اسے پسے پش ڈالنے پہ کار مذلت میں گرا دیتا۔ آئیے اس کار مذلت سے اٹھیں، قرآن حکیم کو سیکھیں۔ آئیے قرآن حکیم کو سیکھتے ہیں۔ بس مجھے پتہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ترجیح نمبر 1 اول جو پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ بھی نہیں بنی۔ آئیے اپنے اللہ کو ترجیح نمبر 1 بنائیں، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر دوڑ لگا دو۔ آئیے دوڑ لگا کر دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ آپ کے لیے کس قدر آسان کر دیتا ہے اس قرآن کو۔